ناظرین، میں اکثر اوقات اپنی ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ میرے سگے بھائی ہیں جو ابھی تک سعودی عربیہ میں ہیں، جبیل میں ہیں، اور وہ جبیل شہر جو ہے وہ بحرین کے ساتھ ہے، جو کہ ایسٹرن بارڈر بنتا ہے سعودی عربیہ کا۔ اب جو مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ہیں یہ ویسٹرن بارڈر پر ہیں، اور یہ تقریباً اگر آپ فاصلہ جو ہے وہ کلومیٹرز میں بھی اگر آپ اس کو میئرمنٹ کریں اس کی، تو وہ آلموسٹ تقریباً 1300 1280 یا لگ بھگ اتنا زیادہ بن جاتا ہے۔ تو میں جدہ میں ہوتا تھا تو میرے لیے تو تقریباً 70 کلومیٹر تھا وہاں سے مکہ المکرمہ، اور یہ میرے بھائی ہوتے ہیں جبیل میں، وہاں سے جو ہے وہ 1300 سے بھی زیادہ کلومیٹر سے بن جاتا ہے۔ تو میں حیران ہوتا تھا کہ یہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد گاڑی چلا کے اتنا لمبا سفر طے کر کے یہ جبیل سے اپنا کام چھوڑ کے یہ مدینہ منورہ جاتے تھے بہت، اور میں اکثر اوقات ان سے کہتا تھا کہ آپ اتنا لمبا کیسے سفر کر لیتے ہیں، اتنا مشکل ڈرائیو، اتنی لمبی ڈرائیو، اور اس کے بعد پھر ابھی مجھے آئے ہوئے پاکستان 4-5 سال ہو گئے ہیں، ابھی میں ادھر ہوں، لیکن ابھی بھی یہ مجھے اتنی یہ ویڈیو بنا کے بھیجتے رہتے ہیں جو کہ میں نے اپنے چینل پہ ابھی لگانی ہے، جو انہوں نے مدینہ منورہ کے بڑے خاص مقامات کی ویڈیو نے مجھے بھیجی۔ تو میرا دل چاہا کہ میں آپ کے ساتھ ان کی ملاقات کراؤں، اور میں ان سے جانوں کہ آپ خود ہی انہی کی زبانی سن لیں کہ مدینہ منورہ میں ان کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنا کام، مطلب جو کاروبار وہاں کرتے ہیں وہ چھوڑ کے یہ مدینہ منورہ اتنا لمبا سفر، فار ایگزامپل اسلام آباد ٹو کراچی ہیں جی، وہ بھی 2 مہینے بعد 1.5 مہینے بعد، اس طریقے سے آسان نہیں ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے جی آپ کا؟ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنے ویورز جو سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عشق رکھنے والے ہیں، تو میں نے سوچا کہ چلیں پتہ کریں جی کہ آپ کو کیا چیز ہے جو اتنی لمبی ڈرائیو، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اکثر اوقات آپ چلے جاتے ہیں، تو تھوڑا سا بتانا پسند کریں کہ ہمارے ویورز کو۔ جی میں تقریباً 38 سال سے نا سعودیہ میں کام کر رہا ہوں، جی اور ہر 2 مہینے کے بعد نا میرا مدینہ کا چکر لگتا ہے۔ میرا یعنی میں تھوڑا سا 2-4 دن، ہفتہ 10 دن لیٹ ہو جائے نا تو مجھ میں ایک بے چینی سی نا میں محسوس کرتا ہوں، پتہ لگتا ہے کچھ کھویا سے جا رہا ہے، بے چینی سی شدید قسم کی۔ اچھا۔ تو پھر مدینہ میرے گھر سے 1280 کلومیٹر دور ہے، اور ہم جاتے ہیں، جیسے جیسے مدینہ قریب آتا ہے نا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے مدینہ آتا ہے۔ تو جب مدینہ میں انٹری ہوتی ہے پتہ لگتا ہے کسی بزرگ نے نا اپنا شفقت ہاتھ نا ہمارے سارے میں رکھ دی ہے۔ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ کی جو فضا ہے نا وہ بہت زبردست ہے، سکون والی، بہت سکون والی۔ وہاں جاتے ہیں تو روتے جاتے ہیں، جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو پھر بھی روتے ہوتے واپس آتے ہیں۔ تو وہاں کا تو تقدس ہے جو زمین ہے، آپ سب لوگ پتہ ہے کہ حضور پاک روضہ مبارک کے اندر وہ مطلب ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ مسجد کے اپنے روضہ مبارک سے وہ باہر نہیں آ سکتے، لیکن وہ ہماری دعائیں، ہمارا جاننا ان کو اچھا لگتا ہے، وہ دیکھتے ہیں ہم سب کو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نا سب کو وہاں لے کے جائے، آمین آمین۔ تو وہاں اتنا سکون ملتا ہے، میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کسی جگہ نا اتنا سکون نہیں ہے جی۔ ویسے مطلب یہ ہے کہ جب آپ مسجد میں جاتے ہیں وہاں پر واپس آنے کا دل نہیں کرتا، تو اور مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کیا کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے۔ ہم وہاں جب جاتے ہیں نا تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہم ہیں، سامنے روضہ مبارک ہے، اور حضور پاک ہم سے چند قدموں کے دوری پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کے قدموں میں آ گئے ہیں، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ جب آپ وہاں سلام کرتے ہیں نا تو وہ آپ کا جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر آدمی کا ان کو پتہ ہے کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو کس کی کیا مطلب ہے کہ میں آج نا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہاں جی بتائیے۔ میری بیٹی کا رشتے کا ایشو چل رہا تھا ہمارے گھر میں۔ اچھا۔ تو میری بیٹی بہت بیچاری سادی ہے، تو میں نا اب واپسی پہ نا میں نے اپنے دوستوں کو ایک بات کی، میں نے کہا یار میں نا روضہ مبارک کے اندر نا سلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ بولتے ہیں کہ سلام تو آپ نے کر لیا، اب کیا باقی ہے؟ ہم جب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب آپ لوگ واپس آتے ہیں، ابھی جاتے رہے ہیں نا، تو واپسی پہ بھی آپ سلام کرنے جاتے ہیں روضہ مبارک کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تو بڑے سیدھے لوگ ہیں، میری بیٹی مطلب ہے استری ہیں، سادی سی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ جس طرح ہم لوگ ہیں نا، یا جس طرح میری بیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسے ہی نا
ان کا سبب بنائے. ماشاءاللہ. تو شاید بھائی یقین کریں کہ ود ان 3 month جس طرح میں نے دعا مانگی تھی نا, جی اللہ تعالیٰ نے سیم ہمارے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے. بالکل ایسے جس طرح ہم لوگ ہیں ہمارے, اسی طرح وہ لوگ ملے ہیں. میری بیٹی کے سرار, ان کا مطلب ہے ہسبینڈ, وہ نا مدینہ میں نا میرے ساتھ 3 دن رہے. اچھا اچھا, آپ کے داماد؟ میرے داماد. جی جی. تو وہ کینیڈا رہ کر نماز کا پابند ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا جس طرح میں دعا مانگی, میں کہتا ہوں یا اللہ تھوڑا بہت بھی نا اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کی مہربانی سے دعا سے نا فرق نہیں کیا. بالکل ایسے ہی ہے. میں تو ظاہر ہے کہ میرے بھائی ہیں سگے اور وہ میری بھتیجی ہے. میں آپ کو نا اپنا قصہ سناتا ہوں. آج سے 25 سال پہلے نا, جی جی, مغرب کے ٹائم ہم مدینہ پہنچے ہیں. مدینہ میں مسجد نبی یا مدینہ شہر میں؟ مسجد نبی میں. مسجد نبی پہنچے. جی. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں نا داخلی دروازوں پہ نا لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کو عطر لگاتے ہیں, کھجوریں پیش کرتے ہیں. تو ایک بابے نا وہاں کھڑا تھا, اس کی عمر ہوگی 80 سال. اس نے نا شاید بابو ہمیں عطر لگایا یہاں پر. اچھا. ہاں, میں کہہ رہا ہوں کہ بابا جی نے عطر سے بڑا زبردست لگا. کون ہے بابا جی, کون؟ پوچھنا یہ تھا کہ عطر کہاں سے لیا. آپ تو ویسے بھی پرفیوم عطر کے شوقین مجھے اچھا, میں ایسے کہہ رہا ہوں. ابھی میں نے پیچھے دیکھا, اب یقین کریں بابا جی نظر نہیں آئے, غائب ہو گئے. غائب ہو گئے. یعنی اب وہ کیا شخصیت تھی, کون تھی, اب اللہ ہی بہتر جانے. ہاں, دوسرا بات بھول گیا. وہ پتہ ہے جب عطر لگا رہے تھے وہ کہتے جا رہے تھے یہ حضور پاک کے مہمان ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں. جی جی. تو یہ بھی نہیں کوئی خواب ہے, حقیقت ہے, میرا اپنا خود کا واقعہ ہے. میں ایسے دیکھا ود ان سیکنڈ, تو بابا جی غائب. ظاہر کوئی عطر لگایا تو ایک دم بندہ دیکھتا ہے. ہاں, میں دیکھتا ہوں عطر کون سا, بہت خوبصورت عطر لگایا ہے. اچھا. یعنی ود ان سیکنڈ کا واقعہ, یہ نہیں ہے کوئی دور ہے. اور یہ بھی نہیں کہ پیچھے 4-5 ہیں. میں پہلے لوگ نا جا چکے تھے, میں آخری آدمی تھا. جی جی. تو عطر لگایا, ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے حضور پاک کے مہمان ہیں, حضور پاک کے مہمان ہیں. واہ سبحان اللہ. ہاں. تو آپ جب بھی مدینے جاتے ہیں تو آپ مجھے ویڈیوز بھیجتے رہتے ہیں بہت ساری, اور ایسی ایسی جگہ کی. میں خود 23 سال رہ کے آیا ہوں جدہ, اور وہاں مدینہ ہم کتنی دفعہ گئے, لیکن ہم مسجد نبی, خندق کے میدان والی جو مساجد ہیں, 7 مسجدیں ہیں, اس کے بعد غزوہ احد والی جو مسجد ہے وہاں پر وہیں جاتے ہیں. بس یہی ہے کہ مسجد قبلتین کا بھی چلے گئے. یہ وہاں پر پرانے درختوں کو کھوجتے رہتے ہیں کہ پرانے گھر کون سے ہیں, پرانے درخت کون سے ہیں. جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. شاید بھائی ہم جتنا دیر مدینہ رہتے ہیں نا, لیٹ سے 5 دن 6 دن, میں سوتا نہیں ہوں. اچھا. جہاں ہمیں پتہ چلتا نا یہ چیز حضور پاک کی نسبت سے ہے, یہ چیز حضور پاک کی نسبت سے ہے, میں رات کو 1 بجے وہاں چلا جاتا ہوں. سبحان اللہ. وہ دیکھنے کے کون سی چیزیں ہماری نبی کی نسبت سے ہیں. وہ جو کنویں وغیرہ آپ دکھاتے رہتے ہیں, اور وہ کون سے آج بھی چیزیں ایسے ہی ہیں. اور وہ حضرت عثمان غنی کا جو باغ آپ نے بھیجی تھی ویڈیو, بہت دفعہ وہاں گئے ہیں, بہت دفعہ. اچھا. ایک وہاں پر ہے مزرعہ مستدل, یہ قبا کے ساتھ ہے. مسجد قبا کے ساتھ مزرعہ المستدل. مستدل کا مطلب ہے سایہ. اچھا. یہ آپ قبا سے نا پیدل بھی جا سکتے ہیں. اچھا اچھا. تو جب حضور پاک آئے تھے نا مدینہ منورہ, جی جی, تو آپ بیٹھ گئے. ٹھیک ہے جی. جی جی. تو اب مدینہ کے جو آ رہے ہیں نا صحابہ کرام آ رہے ہیں, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ ان میں ہمارا نبی کون ہے. اچھا. حضور پاک بیٹھے ہوئے ہیں, تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ ان پر سایہ کیوں ہے, چادر کا سایہ کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ سمجھے کہ ہاں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ ہمارے نبی ہیں, اور جو کھڑے ہوئے ہیں ان کی خدمت میں یہ صحابی ہیں. تو وہاں نے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے یہ نبی ہیں. وہ بھی جگہ آج ایسے ہی ہے. وہ جو آپ نے ویڈیو بھیجی تھی مجھے, وہاں کا کنواں تھا, حضور پاک نے وہاں کا پانی بھی پیا تھا. وہ کنواں ہے, اس کو بند کر کے نا وہاں 2 ویل لگ گئے. ویورز میں کوشش کرتا ہوں آپ کو ساتھ اس کی ویڈیوز بھی دکھا دوں جو انہی کی بھیجی ہوئی ہے مجھے. جی. اچھا. ایک حضور پاک جب فرسٹ ٹائم مدینہ آئی نا, جی, تو جب وہاں رکے نا, آپ نے وہاں فجر کی نماز ادا کی. جی جی. اس کا ویسے اس سے مختلف نام ہے. جی جی. اس کو مسجد فجر بھی کہتے ہیں. اچھا. دوسرے بھی کچھ نام ہیں, وہ بھی جگہ ہو بہو ہے. آپ چلے جائیں اپنا میدان احد. جی جی. وہ بھی حضور پاک کہتے تھے کہ یہ احد ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم احد سے پیار کرتے ہیں. یعنی آپ یہ امیجن کریں کہ احد کا کیا بگڑا ہے, کچھ بھی نہیں. جو حضور پاک کے دور میں احد آپ وہ دیکھتے تھے, ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں. ایسی جن آنکھوں سے جیسے ہمیں احد آج دکھائی دیتا ہے, جب آپ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوتے ہیں جبل رما کے پاس غزوہ احد کی جگہ پر, تو جس طریقے سے آپ پہاڑ کو دیکھ رہے ہیں, احد کے میدان کو, یعنی یہی آپ سمجھیے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے تھے تو وہی پہاڑ وہی ایسے تھا، یعنی جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھا وہ آج بھی وہی موجود ہے، اور آپ بھی انہی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس جگہ کی اہمیت آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، آپ نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی اوپر، اب آپ دیکھیں، یعنی اب آپ مسجد نبی سے اوت کی طرف جاتے ہیں، لگ بھگ 2.25 کلومیٹر شاید ہوگا، بہت نزدیک ہے، 2 کلومیٹر اتنے۔ اب آپ جیسے جیسے جا رہے ہیں نا جی اوت قریب آ رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، سیدھا رستہ، سیدھا رستہ۔ وہ آپ یہ دیکھیں کہ جب حضور پاک جاتے تھے نا تو ایسا ہی اوت کی چوٹیاں نظر آتی تھیں، صحیح چوٹیاں وہیں آج بھی آپ کو وہیں نظر آئیں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ وہ بجلی کا کھمبے نکال دیں بیچ میں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ نکال دیں، لگے ہیں کمیونیکیشن کے، اگر وہ نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں کہ ہم حضور پاک کے دور کا بہت دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ تو عہد پہ ویڈیو بناتے آپ نے مجھے چاروں طرف سے ویڈیو بھیجی تھی، یہ جو ابھی ویورز میں ان کو دکھا رہا ہوں، اس میں یہ کہ عہد کی بیک سائڈ پہ بھی ایک گارڈن بنا ہوا تھا، وہ بھی ساری آپ نے دکھائی کہ عہد پہ کھڑے ہو کے کیسے مدینہ نظر آتا ہے، تو بڑے ہمیں اچھی لگی۔ تو ویورز بھی ہمارے وہ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ کہاں کہاں گئے وہاں؟ میں گیا ہوں جنگ خیبر، جو غزوہ خیبر کا جو قلعہ ہے نا، جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ دروازہ توڑا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ قلعہ اسی طرح ہی ہے، بالکل جو کافروں نے تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد میں گیا ہوں سارۃ المدائن، یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر ہے، مدینہ سے بھی آگے 350 کلومیٹر، تبوک روڈ پہ۔ اس جو ہے نا وہ جو کافروں نے وہ پہاڑ تراشے تھے اور گھر بنائے تھے، تو آپ وہاں جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ 10 منٹ پہلے نا انہوں نے یہ گھر تراشے ہیں۔ وہ دیکھنے کے لیے آپ کو پورا ایک دن چاہیے، پورا ایک دن، ایک اس پہاڑی کے نیچے گھر ہے، اس پہاڑی کے نیچے گھر ہے، تو وہاں آپ نے سارا واقعہ پتہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ فن تعمیر، میں جب ان کی دیکھتا ہوں ویورز، فن تعمیر جو آج کل کی وہ اسپینش قسم کی چلی ہے نا فن تعمیر، اٹالین ٹائپ کی، وہ ویسے ہی خوبصورت۔ سامنے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایسے نا پہاڑوں سے وہ پتھر تراش کے پھول بنائے ہوئے ہیں، اس دور کی باقاعدہ دروازوں کے دائیں بائیں پلرز بنے ہیں، اوپر محرابیں بتانے والے کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک کے یعنی آمن سے پہلے نا، اس سے پہلے کہ بہت عرصہ پہلے کہ یہ پہاڑ ہے۔ جی ہاں، حضرت صالح علیہ السلام کے وقت ان کی قوم وہیں رہتی تھی، مدائن صالح، اس کا نام ہے مدائن صالح۔ جی ماشاء اللہ۔ تو اور کوئی بتانا چاہیں ہمارے ویورز کو وہ خاص کہ مدینہ سے عشق کی وجہ؟ مدینہ عشق کی وجہ سے تو ہمارا حضور پاک وہاں رہتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جیسے گاڑی چلاتے رہتے ہیں نا، صبح ہوتی ہے، دوپہر ہوتی ہے، 4 بجتی ہیں، 8 بجتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم حضور پاک کے اور قریب آ رہے ہیں، اور قریب آ رہے ہیں۔ تو جب ہم لکھا ہوتا ہے نا کہ مدینہ 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر، پھر ہمارے آنسو نہیں رکتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ناظرین، یہ جو بتا رہے ہیں واقعہ، اب یہ جو ابھی انہوں نے واقعہ بتایا کہ ایک وہاں پر بزرگ جو ہے وہ عطر لگا رہے تھے، اور وہ سب لوگوں کو جو آنے والے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، اور جیسے عطر لگاتے جاتے ہیں نا ہمارے حضور، بڑے ان کا، اب میں دیکھوں ان کا اتنا مبارک چہرہ، یہ ان کی داڑھی تھی نا، یہ سرخ رنگ کی تھی، سفید اور سرخ رنگ کی، اور ان کا چہرہ بڑا مبارک چہرہ، بڑا روبدار چہرہ، اور 80-90 سال لگ بھگ ان کی عمر ہوگی، اتنا نور تھا ان کے چہرے پہ، پتہ نہیں وہ کون تھے۔ مدینہ میں جو لوگ ناظرین جاتے رہتے ہیں، آپ میں سے بھی جو ہے وہ جو تو ہو کے آئے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، جو نہیں گئے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایک بار پھر مدینہ منورہ لے کے جائے۔ وہاں پر لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، میں سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پر بھی آگے پیچھے واقعات، کہ کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں واقعات۔ مجھے یاد ہے کہ میں بھی مدینہ گیا تو عید کی نماز ہم لوگوں نے پڑھ لی، سب کچھ، تو انہوں نے اور آپ کے ساتھ کتنی نمازیں ہم نے عید کی پڑھی ہیں، کیسے گھومے ہیں۔ جی بالکل، تو ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے میں جدہ سے مدینہ پہنچتا ہوں، آپ جبیل یعنی دمام کے پاس سے جو ہے وہ مدینہ پہنچے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ انتظار کرو، میں ابھی آ رہا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، میں صرف بیگ رکھ رہا ہوں اپنے اپارٹمنٹ میں، تو میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ تو ہوا کیا کہ میں نے کہا چلے مسجد میں انتظار کرتے ہیں۔ تو مسجد کا جو وہ بیک گیٹ ہے نا، جہاں سے آپ، جہاں فوارہ لگا ہوا ہے، کبوتر ہوتے ہیں، تو میں اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ گیا کہ انہوں نے یہاں سے آنا ہے، تو اس لوکیشن کو مطلب یہ کہ لینڈ مارک کر لو۔ میں نے انہیں فرمایا کہ جب آپ داخل ہوں گے جس گیٹ سے، تو میں اس کے سامنے ہی بیٹھ کے میں اس گیٹ کو دیکھ رہا ہوں گا تاکہ آپ مجھے پہچان سکیں، ورنہ وہ ڈبوں کے نمبرز لگے ہوتے ہیں جو کہ قرآن کریم کے بھی ہوتے ہیں حصے
اور بعض وہ جوتے رکھنے کے لیے بھی ڈبے ہوتے ہیں، ان کے نمبر ہوتے ہیں۔ میں وہاں بیٹھ گیا اور بیٹھے بٹھائے میں ابھی ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین، میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا کہ میرے سامنے ایک دم ایک تقریباً 27-28 سال کا ایک لڑکا آیا۔ تو میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ میں تو گیٹ کی طرف دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا یہ لڑکا آیا سامنے۔ مجھے ایک دم کہتا ہے کہ یہ کھو گیا تھا، یہ کھو گیا تھا، لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے اب دیکھا یہ کون کھو گیا تھا، یہ کس کا کہہ رہا ہے۔ میں نے جب نیچے نظر دوڑائی تو اس کے ساتھ ایک بچہ ساتھ چھوٹا سا تھا، 2 سال کا۔ یہ کھو گیا تھا لیکن میں نے اس کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ عصر کی نماز ہو گئی تھی، عصر کی نماز ہو گئی تھی۔ تو میں اس کے ڈھونڈنے کے لیے نہیں نکلا۔ میں نے عصر کی نماز پہلے پڑھی بعد جماعت، اور اس کے بعد جب نماز کے بعد جب میں نے سلام پھیرا ہے تو پھر میں جب مسجد نبی سے باہر نکلا ہوں تو ایک شخص وہاں کھڑے تھے، ان کے ہاتھ میں یہ بچہ تھا اور وہ پکڑ کے کہہ رہے تھے یہ کس کا بچہ، تو میں نے لے لیا ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، اور یہ مجھ سے سیدھی بات کر رہے ہیں۔ میں بھی اس کی بات سن ہی رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کھو گیا تھا، لیکن عصر کی نماز میں نے نہیں چھوڑی، میں نے باجماعت پڑھی۔ میں اب لفظ دہرا رہا ہوں، سامنے ابھی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا عصر کی نماز ہو گئی ہے کیا؟ میں نے ٹائم دیکھا کہ عصر کی نماز ہو گئی ہے کیا؟ میں نے دیکھا تو ابھی تو عصر کی نماز ہوئی نہیں۔ گھڑی میں دیکھا اور میں نے اوپر دیکھا تو میں نے دیکھا یہ دائیں بائیں آگے پیچھے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون تھا؟ پھر میں کھڑا ہو گیا، ایسے میں وہاں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے میں دیکھنے لگ پڑا کہ یہاں تو خالی پلر دکھائی دے رہے ہیں، کوئی دیوار تو بیچ میں ہے نہیں ہے، کہیں بھی دیوار نہیں ہے، سارے پلر ہی ہیں نا بیچ میں مسجد نبی میں۔ میں نے کہا یہ کون تھا بندہ جو مجھے یہ پیغام دے کے چلا گیا کہ عصر کی نماز تھی، یہ کھو گیا تھا؟ اب سب سے میں یقین کیجئے کہ ان کے آنے میں ابھی تقریباً 20-25 منٹ تھے۔ یہ 20-25 منٹ میں اس بات پہ لگا رہا کہ میں جاؤں اس کے پیچھے بھاگوں، کدھر گیا وہ بندہ، ابھی تو بات ہو رہی تھی۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ میری زندگی میں کس چیز کی کمی ہے۔ تو ناظرین، مجھے ذہن میں آیا کہ اکثر اوقات میری عصر کی نماز ڈیلے ہو جاتی تھی۔ آفس میں کام کرتے ہوئے کبھی میں کہتا تھا کہ یہ میں ڈیزائن بنا لوں تو میں ابھی نماز پڑھ لیتا ہوں، یہ میں ڈیزائن بنا لوں۔ یہ بڑی پرانی بات ہے ناظرین، میں مسجد نبی میں تھا تو وہ مجھے پھر میرے ذہن نے مجھے بتایا، میرے دل نے بتایا، کیونکہ میں عصر کی نماز کچھ مطلب یہ ہے کہ کچھ منٹس ڈیلے کر دیا کرتا تھا، کبھی بعض دفعہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی ڈیلے ہو جاتی تھی۔ تو یہ میرے لیے پیغام تھا کہ بچہ بھی کھو جائے تو عصر کی نماز کو مت چھوڑو۔ اب یہ ناظرین میرے ساتھ جیسے انہوں نے بتایا، وہ جو بزرگ عطر لگا رہے تھے، تو میرے ساتھ تو ایسے واقعہ ہے، میں آج بھی میں یاد کرتا ہوں کہ وہ کیا میسج تھا۔ 20 سال ہو گئے، شاید زیادہ ہو گئے، 20 سال سے، یعنی مجھے ابھی یاد ہے کہ جیسے ابھی 5 منٹ پہلے کا واقعہ ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ناظرین، یہ دیکھیں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام چل رہے ہیں۔ آپ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دل لگائیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان کی سنت اور ان کے جو بتائے گئے ہیں اپنا اخلاقیات درست کر لیں سب سے پہلے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ایسے کام اور ایسے ایسے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ مرحلے لاتا ہے کہ آپ ساری عمر جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کوئی ہمارے ویورز کے لیے کچھ پیغام، یہ سب لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں ہم لوگوں نے ایک سلسلہ چلایا ہے روحانیت کا، تو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو مدینہ منورہ کی زیارت کرائے، جی اللہ کے گھر کی زیارت کرائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس سے بڑی نا کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی خوشی نہیں ہے۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ جی، بالکل جی، آمین یا رب العالمین۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت کروائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کی بھی زیارت کرائے، تو آپ کی زندگی برکتوں سے بھر دے گی انشاءاللہ۔ میری یہ دعا ہے، آپ بھی بولیے آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا اور ہم بھی آپ کے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔